أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 آیت استخلاف ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے امت محمدیہ سے وعدہ کرتا ہے یا امت محمدیہ کو بشارت دیتا ہے، اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ یعنی جیسے جس وقت آنس نے فوت ہونا تھا، ظاہر ہے کہ امت پر اس وقت خوف کا وقت آ جانا تھا۔
اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ اشارہ کرتا ہے کہ اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، آیت استخلاف، اس کی تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے حق معدل بانی جماعت احمدیہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی شعراء آفاق کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ حضور صلی کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی فرماتے ہیں اس آیت استخلاف میں جن خلفاء کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ دراصل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے امت محمدیہ میں قیامت تک۔ پھر میں حضور صلی کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے۔ سامعین کرام، یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے اس کے مطابق پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ جو ظاہری خلافت کا سلسلہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا، اور 30 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک پیشگوئی کے مطابق پھر پہلے ملوکیت میں اور پھر بعد ظالم اور سفاق اور جابر بادشاہت میں بدل گیا۔ آگے حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہی یا جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، یعنی ابھی جو حضور صاحب نے معنی فرمائے ہیں اس کے نیچے یعنی اسی آیت کے سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روب دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ اے میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نبی تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ایک نیا دین یعنی دین اسلام لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے بانی تھے۔ صاحب شریعت نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے دین کی تمکنت اور مضبوطی کے لیے ان کی وفات کے بعد خلافت اعلی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا کرتا ہے،
جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی رحلت کے بعد خلفائے الی منہاج نبوت کے سلسلے قائم فرمائے تھے۔ اسی طرح کسی بھی صاحب شریعت نبی کے بعد اس کے دین اور شریعت کی تمکنت اور تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ جو تابع اور غلام اور امتی نبی مبعوث فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قسم کے امتی تابع اور غلام نبیوں کے ساتھ ان کی وفات کے بعد ان کی جماعتوں میں کسی قسم کی خلافت کے سلسلے جاری نہیں فرمایا کرتا، نہ وعدے فرمایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس علیہ السلام، یہ سارے نبی تابع تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسی شریعت کی تمکنت اور اس کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہ سارے نبی تھے اور دین موسیٰ کے مجدد تھے، تو ان کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہ ان کی وفات کے بعد خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے جاری فرمائے، نہ ان سے وعدے کیے تھے۔ اور اسی طرح سامعین کرام حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی خلافتی سلسلے جاری نہیں فرمائے تھے، اور نہ ہی ان کی ضرورت تھی ان کے زمانے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت محمدیہ میں 14ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور امام مہدی و مسیح موعود مجدد الف آخر خاتم الخلفاء اور بطور امتی نبی مبعوث فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام پر نہ تو سورت نور کی آیت 56 یعنی آیت استخلاف نازل ہوئی، اور نہ ہی آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے بعد کسی قسم کی خلافت جاری کرنے کا وعدہ کوئی فرمایا تھا، اور نہ ہی آپ نے اپنے بعد اپنی وصیت میں کسی قسم کی خلافت کو جاری کرنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ صرف آپ علیہ السلام کو بخشے گئے نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلم موعود یا روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے تک آپ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دے کر گئے تھے، جو کہ ایک صدر انجمن احمدیہ، جس کا دوسرا نام مجلس معتمدین بھی ہے، پر مشتمل تھا۔ اسی مجلس معتمدین کو حضور صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ میری جانشین ہے۔ کسی فرد واحد کو حضور صاحب اپنی زندگی میں یہ نہیں فرما کے گئے تھے کہ یہ فرد واحد جو ہے بعد میں میری وفات کے بعد میرا جانشین ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، صدر انجمن احمدیہ یا مجلس معتمدین کو بحیثیت مجموعی حضور صاحب نے اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو صدر انجمن احمدیہ تھی اور مجلس معتمدین تھی، یہ حضور صاحب کا بنایا ہوا ایک انتظامی ڈھانچہ تھا، عبوری انتظامی ڈھانچہ تھا۔ اس میں حضور صاحب نے کسی قسم کی خلافت کا اپنے پیروکاروں کو کوئی وعدہ نہیں دیا، نہ یہ کہا تھا کہ میرے بعد تم خلافتی سلسلے جاری کرنا۔ میں اپنی اسٹیٹمنٹ، اس بیان کے ثبوت کے لیے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا خود ایک میں اقتباس یا ان کا بیان آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ 1914 میں تو وہ خلیفہ ثانی بنتے پھر رہے تھے، یعنی مکر و فریب کے ساتھ، وہ جعل سازیوں کے ساتھ، جماعت احمدیہ جو مرزا غلام صاحب کی تھی اس پر قبضہ کر کے اپنی تنظیموں کے ساتھ 1925 میں 19 اکتوبر 1925 کو انہوں نے ایک تقریر کی، یہ قادیان میں۔ جماعت احمدیہ کا جدید نظام عمل اس کا عنوان تھا، اور یہ جو ان کی تقریر ہے اس وقت انوار العلوم جلد 9 صفحات 127 تا 146 پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس جلد کے صفحہ نمبر 132 پر یہ الفاظ ہیں جن کا ابھی میں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کہتے ہیں اپنی اس تقریر میں، مجلس معتمدین یعنی صدر انجمن احمدیہ جو مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد جماعت کا یا اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک انتظامی عبوری ڈھانچہ بنایا تھا، اس کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود احمد فرماتے ہیں کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل
ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ تو پھر 1914 میں وہ خلیفہ ثانی کس بات کے بنتے پھر رہے تھے؟ آگے کہتے ہیں جو ایک ریزولیشن خلافت ثانیہ میں پاس کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ کہے گا مجلس مانے گی، مگر یہ اصولی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ممبران کی جماعت کہتی ہے میں ایسا کروں گی، لیکن جو جماعت یہ کہہ سکتی ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتی ہے نا کہ میں ایسا نہ کروں گی، کیونکہ جو انجمن یہ پاس کر سکتی ہے کہ ہم خلیفہ کی ہر بات مانیں گے، وہی اگر 10 سال کے بعد کہے کہ نہیں مانیں گے، تو انجمن کے قانون کے لحاظ سے وہ ایسا کہہ سکتی ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیے جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبران کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس میں ٹھوک نہ لگے۔ سوال یہ ہے کہ جس برگزیدہ انسان کی امتی نبی کی یہ جماعت تھی، جس نے یہ جماعت احمدیہ بنائی تھی اور وہ اپنی زندگی میں الوصیت لکھ کے گئے تھے، کیا ان کو اس نقطہ نظر جو مرزا بشیر الدین محمود احمد بناتا پھر رہا تھا، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں جماعت کو کسی نقطے پر قائم کر کے دوں؟ وہ تو قائم کر کے گئے تھے۔ جو کچھ لکھا گیا ہے الوصیت میں 100% سچ ہے، اسی کی ضرورت تھی اور وہ لکھ کے گئے۔ اس سے اگلا زید جو ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد جن نقطوں کی بات کرتا پھر رہا ہے، یہ سب شر تھا، یہ نفسانی خواہشیں تھیں جس کو پورا کرنے کے لیے وہ بندہ یہ اس قسم کے کام کرتا پھر رہا تھا، جبکہ مرزا غلام حسن حکم عدل نے تو سارا کچھ الوصیت میں لکھ دیا تھا جس کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور قیادت میں اپنے والد صاحب حکم عدل اور امتی نبی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی جماعت احمدیہ میں اپنی جماعت بنا کر حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کر کے مرزا بشیر الدین محمود احمد جھوٹے طور پر ایک جعلی خلیفہ ثانی بن کر بیٹھ گیا۔ اپنے ارد گرد دنیا دار اور چاپلوس قسم کے صحابی اور ساتھی اکٹھے کر کے ان کے ذریعے احمدیوں کے آگے اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا نام کثرت سے استعمال کروا کر ان سے خلیفہ خدا بناتے وغیرہ وغیرہ، عام اور سادہ احمدیوں کو اپنا اس شخص نے گرویدہ بنا لیا۔ یہ ٹرک تھی، چلاکیاں تھی اس بندے کی، اور اس کے دعویٰ سے پہلے ہی اسی وجہ سے اس کے جو چاپلوس اور دنیا دار ہواری تھے، اس کے دعویٰ مسلم موت جو جھوٹا اس نے کیا 1944 میں ایک نفسانی خواب کی بنا پر، اس سے پہلے ہی 1914 میں ہی وہ اس کے متعلق المسیح الموعود کے نعرے، قدرت ثانیہ کا مظہر ثانی کے نعرے انہوں نے لگانے شروع کر دیے۔ ثبوت کے لیے سامعین کرام جو ہیں، ثبوت کے لیے الغلام.com پر نیوز نمبر 5 کا مطالعہ کریں، وہاں پر آپ کو ثبوت مل جائے گا۔ جب اس پر انجمن اشاعت اسلام کے جیس صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ کیا تماشا ہے کہ انہوں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا، تو اس وقت پھر اس نے وہ سارے رسالے جو آپ نیوز نمبر 5 پر آپ پڑھیں گے، ٹائٹل پیج پڑھیں گے، تو انہیں سارے کوشش کی منگوا کر جلا دیے۔ یہ ایسا شرارتی آدمی تھا، بلکہ فریبی آدمی تھا۔ تو کچھ رہ گئے، سارے تو نہیں جلے، تو کچھ انجمن اشاعت اسلام والوں کے پاس رہ گئے۔ انہی میں سے ایک رسالہ میری طرف بھی کسی شخص نے بھیجا، تو میں نے اسی کو کاپی کر کے اپنی الغلام.com پر جو نیوز نمبر 5 ہے وہاں پر لگایا ہوا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں کہتا ہوں سچ ہے، یہی بات اس شخص نے کی۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اور اس طرح میرے مسلمان احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، جب اللہ تعالیٰ نے مورخہ 10 مارچ 1954 کو سورت الحاقہ میں دی گئی اپنی وعید کے مطابق ربہ میں نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں اس مکار اور فریبی کے
مسلح باڈی گارڈوں کے ہوتے ہوئے اس کی قطع وطین کر دی، یعنی اس کی شرک کاٹ کر نہ صرف اسے مفتری اللہ ثابت کر دیا بلکہ اسے ایک عبرت کا نشان بھی بنا دیا۔ اپنی قطع وطین کے بعد بھی یہ شخص اپنی دھوکہ بازیوں اور مکاریوں سے باز نہ آیا، بلکہ خلافت کے نام پر اپنی خاندانی مذہبی گدی بنانے کے لیے، اپنے جانشین کے انتخاب کے لیے جماعت کی مجلس شورا کی بجائے، یعنی مرزا غلام صاحب کی جماعت تھی، اس کی مجلس شورا ہونی چاہیے تھی نا۔ آج کل الحمدللہ جماعتی امنیت صاحب میں خاک صاحب نے ایک مجلس شورا بنائی ہوئی ہے، آزاد اس کے ممبر ہیں، آزادی ضمیر ہے، ان کو حق ہے فیصلہ کرنے کا۔ تو ایسے ہی اس وقت اس شخص نے جماعت کی مجلس شورا کی بجائے جماعتی ملازمین جو کہ اس کے ہی اپنے تنخواہ دار ملازم تھے، ان کی مجلس انتخاب بنا کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے کہ جو اس کے ملازم ہوں گے، جس کے ملازم جس سے تنخواہ لیتے ہیں، اس کی خواہش اس کے اشارے کے برخلاف تو وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو ملازم ہے، وہ کہاں کی مجلس سے انتخاب ہو گئی؟ آزادی ضمیر سے محروم کر کے معصوم، مظلوم اور بے زبان احمدیوں کو اسیر بنا کر سامعین کرام، خلافت کے نام پر اس بلائے قادیان کا خلافتی فراڈ یا ڈرامے کا یہ سلسلہ جماعتی احمدیہ قبرستان میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ جناب مرزا مسرور احمد صاحب، اے بلائے قادیان کے کھڑ پینچ نمبر 4، تو عزم کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ تو ان معصوم، مظلوم اور بے زبان احمدی اسیروں کو اپنے شیطانی نظام اور اپنے شیطانی چنگل سے رہائی نہیں دے گا۔ یہ تیری غلطی ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں اس خطبہ جمعہ میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، یہ تیری غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ایسے بڑے بڑے فرعونوں اور ابو جہلوں کو بھی عبرت کا نشان بنا دیا ہوا ہے ماضی میں، تو پھر تو کس بات کی مولی ہے؟ کیا تو صرف مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ عاجز مسکین سا احمدی عبدالغفار جمبا مجھے ہماری قادیانی خاندانی گدی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے؟ یہ بھی تیری بھول ہے جسے تو عبدالغفار جمبا کے روپ میں دیکھ رہا ہے۔ اس مسکین اور حقیر کے وجود میں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی مبارک روح رونق افروز ہے۔ یہ باتیں میں نہیں کر رہا، وہ اس کی روح مجھ سے کروا رہی ہے، مان لے اس بات کو۔ انہوں نے یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی مبارک روح جو اس عاجز کے دل میں رونق افروز ہے، انہوں نے خاک سار کو پیغام دیا ہوا ہے کہ اے میرے روحانی فرزند، اے میرے ذکی غلام، تیری مدد کے لیے میں خود زمین پر آ رہا ہوں۔ میں حلفاً یہ باتیں کہتا ہوں اس ممبر سپر سٹیج پر کھڑے ہو کر کہ اس کو وعدہ ہے میرے ساتھ کہ میں تیری مدد کے لیے خود زمین پر آ رہا ہوں۔ اے مرزا مسرور احمد، تیری لڑائی اب میرے ساتھ نہیں ہے، اب بظاہر میں مجھے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ اے مسکین سا احمدی عبدالغفار جمبا یہ کرتا پھر رہا ہے، یہ تیرا تکبر ہے، یہ تیرے نفسانی شرور ہیں۔ تم کہتی ہو کہ ہم مسلمان ہیں، احمدی ہیں، تمہارا کیا خدا سے تعلق ہے؟ کہاں ہے آپ کا تقویٰ؟ کہاں ہے آپ کی انسانیت؟ اور کہاں ہے آپ کی معقولیت؟ 16 سال سے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، آپ کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی۔ کس قسم کا اسلام ہے جس کے آپ پیروکار ہو؟ اور کون سی وہ احمدیت ہے جس کا دھوکہ تم عام سادہ احمدیوں کو دیتے پھر رہے ہو اور دنیا کو دیتے پھر رہے ہو؟ یہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے۔ اے مرزا مسرور احمد، تیری لڑائی اب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے منتقم اور قادر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے کہ تو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تو ان معصوم، مظلوم اور بے زبان احمدیوں کو رہا کر دے۔ مرزا مسرور احمد صاحب، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ میں تیرے ساتھ بات کرنے اور تجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ کیا تو تیار ہے اس کام کے لیے؟ میں تو تیار ہوں ہر وقت۔ اے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب،
مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اپنے تنخواہ دار جماعتی ملازمین کی مل سے انتخاب بنا کر 1914 سے خلافت کے نام پر آج تک سادہ احمدیوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، اور خاکسار مؤعود ذکی غلام مسیح الزماں، مؤعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مؤعود مجدد صدی 15 کا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی اس مکاری اور فریب کاری کا پردہ چاک کرنا خاکسار کی تجدید نمبر 14 ہے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور جو اپنے اندر تکبر لے کر بیٹھے ہوئے ہو نا، شر لے کے بیٹھے، اس کو باہر نکالو، اللہ کا بندہ بنو اب پہلے، اس کے بعد پھر یہ ڈرامے جو اب کرتا پھر رہا ہے تو وہ فیک کرنا۔ بلکہ ڈرامے کرنے بھی کیا ضرورت ہے، میں تو میدان میں کھڑا ہوں۔ تو اگر ایک بندہ میدان میں کھڑا نہ ہو، بھاگا ہوا ہو، پھر تو اس میں ڈرامے تو کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا۔ تو جب ایک بندہ آپ کا مخالف جو ہے وہ شیروں کی طرح میدان میں کھڑا ہوا ہے، تو پھر تجھے کیا موت پڑ رہی ہے کہ تو کیوں نہیں میدان میں اترتا اس کے مقابلے کے لیے؟ اگر تو نعوذ باللہ من ذالک اس کو جھوٹا سمجھتا ہے، یا اگر وہ واقعی نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے، تو تیرے لیے مسئلہ کیا ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جس تجدید کے حوالے سے آپ نے میرے ایک پیروکار کو 2019 میں سوال کیے تھے، تو وہی میں اپنے تجدیدی کاموں کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں گزشتہ کافی عرصے سے اپنے خطبات جمعہ میں۔ تو امید ہے آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ عبدالغفار جمبا جس کا دعویٰ ہے کہ وہ مؤعود مجدد صدی 15 ہے اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے تو وہ بنا ہے، تو اس کے جو تجدیدی کارنامے ہیں یا کام ہیں اس پر سے اب وہ خود پردہ اٹھا رہا ہے تیرے سوال کے جواب میں۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اور اس طرح دیگر مسلمان بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے مخالفین جو ہیں آج دن انٹرنیٹ پر، یوٹیوب پر، اپنے ریل اسلام چینل پر ان کے تماشے اور ان کے ڈرامے آپ نے دیکھے ہوں گے اکثر، تو ادھر میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ادھر ہی وہاں پر اپنی تماش بینی کرتے ہیں۔ اے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب، آپ نے اور آپ کے دیگر فریب کار ساتھیوں نے انٹرنیٹ پر راہ ہدا پروگرام کے ڈرامے کی طرح خاکسار کے متعلق مورخہ 1 اپریل 2020 کو ایک پروگرام کیا ہے۔ خاکسار نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے ابھی تک آپ کا یہ آن لائن ڈرامہ، یہاں ہم اسے قبرستانی سرکس بھی کہہ سکتے ہیں، ابھی تک دیکھا نہیں ہے۔ آپ کا یہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد خاکسار آپ کو آپ کے اس ڈرامے کا جواب دے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس وقت آپ سے اور آپ کے دیگر جعل ساز ساتھیوں سے اتنا کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی الہامی پیشی مسلم موت کے حوالے سے کوئی سچائی ہے تو پھر آپ کو انٹرنیٹ پر آن لائن ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیروں کی طرح میدان میں اتر کر خاکسار کا مقابلہ کیجیے۔ اور اگر نعوذ باللہ خاکسار کسی غلطی میں مبتلا ہے تو کیل آ کر میری غلطی اور نعوذ باللہ میرا جھوٹ میرے منہ پر مار کر میرے جھوٹ کا پول کھول دیجئے۔ اللہ اللہ تے خیر صلاح، بڑا سیدھا سی بات ہے۔ اگر میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہوں، اگر میں کسی غلطی میں پڑا ہوا ہوں تو یہ کام کرو، کیوں نہیں کرتے؟ راہ ہدا پروگرام کی طرح آن لائن تماشے کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کیل نہیں آ سکتے تو مجھے لندن آنے کی دعوت دیجیے، اور ساتھ ہی اپنے خلیفہ صاحب کو خاکسار کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار کیجیے، کیونکہ وہ بھی ایک جماعت کا ہیڈ ہے، سربراہ ہے، اور میں بھی ایک الحمدللہ چھوٹی سی جماعت کا ہیڈ ہوں، قائد ہوں۔ تو پھر دونوں جو قائدین ہیں ان کی پھر باتیں ہوں گی اسی پیش ہوئی الہامی پیش ہوئی مسلم موت کے حوالہ سے۔ وہ آپ کا خلیفہ صاحب اپنے ساتھ 2-4 جتنے بھی چاہیں اپنے عالم بٹھا لے، مجھ غریب کے ساتھ بھی 2-4 میرے ہیلپر جو ہوں گے وہ میں بھی ان کو ساتھ بٹھا لوں گا، تو انشاءاللہ تعالی بات میں اور مرزا مسرور احمد صاحب کریں گے، اور میں اس کو اجازت دوں گا کہ اپنی مدد کے لیے جس عالم کو چاہے تو اس کو آگے کر دے، میں اس سے بھی بات کروں گا۔
کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے. ہماری باہمی گفتگو کے ذریعے انشاءاللہ تعالی الہامی پیشگوئی مسلم موت کے متعلق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ مرزا طاہر نے سچ فرمایا ہے اپنی زندگی میں. وہ جو کچھ بھی انہوں نے منہ سے نکلوایا اللہ نے نکلوایا تھا. میں بار بار آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن میں کہتا ہوں ابھی ایک نظارہ تو کرو گی, کریں آپ بات چیت تو کریں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. اس وقت جب ہم بیٹھیں گے بات چیت کریں گے تو پھر یہ مرزا طاہر نے جو کہا تھا یہ دعا ہی کا تھا, موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا آئیتا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. ڈاکٹر یحییٰ صاحب یہ کر بندوبست, پھر اس کے بعد دیکھ میں تجھے دکھاؤں گا کہ مرزا طاہر کا شعر کس طریقے سے 100% اس عاجز کے وجود میں سچا ثابت ہوا ہے. یہ اللہ کا کام ہے, بندے نہیں کر سکتے. میں کیا چیز ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, نہ میں کوئی مذہبی بندہ ہوں. یہ تو خدا کا کام ہے نا, وہ جہاں سے چاہے جس کو چاہے, اگر کسی امی کو چاہے تو اس کو بھی فضل کر سکتا ہے, جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے تو عظیم و شان اپنا فضل اور رحمت کا نشان انہیں بنایا, یعنی سید المرسلین بنا دیا امی انسان کو. یہ اس کا کام ہے. لیکن بڑے دکھ کی بات ہے, ایک قبل بلیک قادیان کے جو کھڑپینچ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں 1914 سے لے کر آج تک. خدا کو بھی انہوں نے ٹھہرا کیا ہوا, کہتے ہیں نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. اتنے جھوٹے لوگ ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری باہمی گفتگو کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ الہامی پیشگوئی مسلم موت کے متعلق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور آپ اس شعر جو مرزا طاہر کا اس کو سچا ثابت ہوتے ہوئے میدان میں دیکھیں گے. یہ دعا ہی کا تھا, موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس خطبہ جمعہ میں خاکسار آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہے کہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب شیر بن شیر, شیر بن شیر. دنیا کیا کہے گی آپ کو, آپ بھاگتے پھر رہے ہو میرے مقابلے سے. باقی آپ کے آن لائن ڈرامے کی کارروائی سن کر خاکسار آپ کو جواب دے گا. آخر پر اے برادران اسلام, آپ سب کا مسلمانوں کو جس فرقے سے بھی تعلق ہے, خاکسار آپ سب سے درخواست کرتا ہے اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں اپنے بندوں کو جو وارننگ دی ہے, اس وارننگ سے نصیحت پکڑو اور اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کی ضرورت نہ کرو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے, من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَعْزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے, جو ہدایت پا جائے پس یقیناً وہ اپنی جان کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے, اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ وارننگ ہے اللہ کی, اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیج لیں. بے شک سامعین کرام, اللہ تعالیٰ سزا دینے میں دھیما ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. سامعین کرام اور اے میرے مسلمان بھائیوں, جب ہماری کلمہ گو مسلمان بہنیں اور بیٹیاں ہمارے جسم ہماری مرضی ایسے غیر اخلاقی اور غیر اسلامی نعرے لگانے شروع کر دیں, جب اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود
قوم میں ہم جنس پرستی کو قانونی جواز فراہم کرنے شروع کر دیں، جب ہمارے بعض ناسمجھ مسلمان بھائی خاتم النبیین ایسی اصطلاحوں کو بنیاد بنا کر نبوت اور رسالت کی خاتمیت کے ٹھپے لگانا شروع کر دیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فیوز کو ہی بند کر دیں، یا جب قوم میں انسان کو خدا کا بیٹا بنا کر اسے پوجنا شروع کر دیں، یا جب مکار اور فریبی قسم کے لوگ کلیسا کی طاقت کے نسخوں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنے بندے بنانا شروع کر دیں، تو پھر اپنے بندوں کو گمراہیوں سے نکالنے اور انہیں ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مرسل ضرور بھیجا کرتا ہے۔ جب قومیں اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کی تکذیب کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھا کرنے اور انہیں سزا دینے یا عذاب دینے کے لیے کرونا ایسی مہلک وبائیں یا بلائیں ضرور نازل فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ جو آج کل کرونا وائرس کی وبا مہلک دنیا میں پھیل چکی ہے، یاد رکھیں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مؤوز ذکی غلام مسیح الزما کی دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مہلک بلا کو اللہ تعالیٰ ضرور دور فرما دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے وہ کہتے ہیں نا بگڑوں کو ٹھیک ضرور کرنا چاہتا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں، میری بھی خواہش ہے کہ اے اللہ پہلے بگڑوں ٹھیک کر، یہ سدھے نہیں ہوندے پہ۔ اے مرزا مسعود صاحب 16 سال ہو گئے میرا اور میرے اہل و عیال کا بغیر کسی قصور کے اور میرے ساتھیوں کا، میں نے ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے، ایک دعویٰ پیش کیا ہے، کچھ جرم نہیں کیا۔ یہ شخص اخراج کر کے مرزا غلام احمد صاحب کی جماعت پر انہوں نے قبضہ اسی لیے کیا تھا، اس مرزا صاحب کی جماعت سے اخراج مقاطع کر کے 16 سال سے اس شخص نے کیل میں مجھے بٹھایا ہوا ہے، بے زبان کیا ہوا ہے، تو کیا یہ ظالم شخص نہیں ہے؟ تو پہلے میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نہ بگڑے نہ ٹھیک کر، انہوں نے سیدھا کر، انہوں نے یہ اوقات دس انہوں نے تسی کیا شے ہو، اور اس کے بعد پھر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو وائرس کی وبا تباہی جو ہے اپنے بندوں سے دور کر دے، کیونکہ تیرے اب بندے جو سیدھے ہو چکے ہیں، اب تجھ بھی مانتے ہیں اور تیرے جو احکامات ہیں اس پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جیسا کہ یہ معاملہ اس حوالے سے بھی مرزا طاہر کے منہ سے اللہ نے ایک شعر اللہ تعالیٰ نے نکلوایا ہوا ہے، وہ یہ کہ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا۔ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ موت یہ زمانے سے عصر سے ضرور ٹلے گی ایک دن، جس موت کی گرفت میں اس وقت پوری دنیا آ چکی ہے۔ سامعین کرام، بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے نبی اور رسول سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی بعثت ثانیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ یہ سورج اور چاند کا ماہ رمضان میں گرہن لگنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امام مہدی موعود جو ہے اس کے لیے ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی پہلے 1895 میں مرزا غلام صاحب کے دعویٰ امام مہدی موعود اسلام کے بعد پوری ہو چکی ہے، اور خاکسار کے دعویٰ کے بعد 2003 نومبر میں ماہ رمضان میں یہ نشانی دوبارہ پوری ہو چکی ہے۔ تو یہ سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بعثت ثانیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ جب دوبارہ میرا کوئی مسیل آئے گا دنیا میں، یعنی میری وہ بعثت ثانی ہوگی دراصل کسی مسیل کے رنگ میں، تو اس وقت یہ واقع ہوں گے۔ میں پھر پڑھتا ہوں ان کے الفاظ، مگر ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان سے ستارے گرنے لگیں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت لوگ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کی انتہا سے آسمان کی انتہا تک چاروں طرف سے جمع کرے گا۔
یہ جو میں نے الفاظ جو پڑھے ہیں اس وقت یہ مرکز باب 13 آیات 24 تا 27 ہیں، اور اس طرح ایک اور جگہ پر وہ فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے لوکا باب 21 آیات 25 تا 28 پہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ دیکھیں آج کل کیا تماشا ہے، اور یہ لمبے عرصے سے، یہ 10 دسمبر 1983 کے بعد سے ہی، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو معمور فرمایا ہے، یہ معاملہ شروع ہے۔ آپ دیکھیں زلزلوں کی، ایک ایک دن میں 3 زلزلے، اور سونامی پر آتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اس وقت لوگ ابن مریم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتا دیکھیں گے، اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو سیدھے ہو کر سر اوپر اٹھانا، اس لیے کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور اس طرح باقی میرے سب مسلمان بہن بھائی اور بزرگوں جو پھنسے ہوئے ہیں وڈیروں کی چنگل میں، بادشاہوں کے چنگل میں، جمہوری ڈرامہ کرنے والوں کے چنگل میں، انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی تم سب مخلصی پاؤ گے، رستگاری پاؤ گے۔ اسی طرح سامعین کرام، 1 صدی قبل حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 268 اور 69 پر لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، وہ دن نزدیک ہیں، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ دروازے پر ہیں، کہ دنیا ایک قیامت کا نظارہ دیکھے گی، اور نہ صرف زلزلے بلکہ اور بھی ڈرانے والی آفتیں ظاہر ہوں گی، کچھ آسمان سے اور کچھ زمین سے۔ یہ اس لیے کہ نوح انسان نے اپنے خدا کی پرست چھوڑ دی ہے، اور تمام دل اور تمام ہمت اور تمام خیالات سے دنیا پر ہی گر گئے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو ان بلاؤں میں کچھ تاخیر ہو جاتی، پر میرے آنے کے ساتھ خدا کے غضب کے وہ مخفی ارادے جو ایک بڑی مدت سے مخفی تھے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ خدا نے فرمایا، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور توبہ کرنے والے امان پائیں گے، اور وہ جو بلا سے پہلے ڈرتے ہیں ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم ان زلزلوں سے امن میں رہو گے، یا تم اپنی تدبیروں سے اپنی تئیں بچا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ انسانی قوموں کا اس دن خاتمہ ہوگا۔ یہ مت خیال کرو کہ امریکہ وغیرہ میں سخت زلزلے آئے اور تمہارا ملک ان سے محفوظ ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ شاید ان سے زیادہ مصیبت کا منہ تم دیکھو۔ اے یورپ، تو بھی امن میں نہیں، اور اے ایشیا، تو بھی محفوظ نہیں، اور اے جزائر کے رہنے والوں، کوئی مصنوعی خدا تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ میں شہروں کو گرتے دیکھتا ہوں اور آبادیوں کو ویران پاتا ہوں۔ وہ واحد یگانہ ایک مدت تک خاموش رہا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے مکروہ کام کیے گئے، اور وہ چپ رہا، مگر اب وہ ہیبت کے ساتھ اپنا چہرہ دکھلائے گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں سنیں، کہ وہ وقت دور نہیں۔ میں نے کوشش کی کہ خدا کی امان کے نیچے سب کو جمع کروں، پر ضرور تھا کہ تقدیر کے نوشتے پورے ہوتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس ملک کی نوبت بھی قریب آتی جاتی ہے۔ نوح کا زمانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، اور لوط کی زمین کا واقعہ تم بچش میں خود دیکھ لو گے۔ مگر خدا غضب میں دھیما ہے، توبہ کرو تا تم پر رحم کیا جائے۔ جو خدا کو چھوڑتا ہے وہ ایک کیڑا ہے، نہ کہ آدمی، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ مردہ ہے، نہ کہ زندہ۔ اپنے خطبہ کے آخر پر خاکسار محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے ان الفاظ پر اپنا خطبہ ختم کرتا ہے،
آپ علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحات 568 تا 570 حاشیہ پر لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بعض نادان کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے بعض لوگ بھی طاعون سے ہلاک ہو گئے ہیں، من جملہ ان کے ڈاکٹر عبدالحکیم بھی ہے، جو بہت خوش ہو کر لکھتا ہے کہ سنور میں فلاں فلاں احمدی طاعون سے ہلاک ہو گیا ہے۔ ہم ایسے متعصبوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے بعض لوگوں کا طاعون سے فوت ہونا بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم لڑائیوں میں شہید ہوتے تھے۔ یہ امر تو قرآن کی نص صریح سے ثابت ہے کہ وہ لڑائیاں محض کافروں پر عذاب نازل کرنے کے لیے تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اگر چاہوں تو ان کافروں پر آسمان سے عذاب نازل کروں اور یا زمین سے ان کے لیے عذاب پیدا کروں اور یا بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھاؤں، مگر ہمہ ان لڑائیوں میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید ہوتے رہے، لیکن آخری نتیجہ یہ تھا کہ کافر گھٹتے گئے اور مسلمان بڑھتے گئے، اور وہ لڑائیاں مسلمانوں کے لیے سراسر برکت کا موجب ہو گئیں اور کافروں کی بے کنی کر گئیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں اور بڑے دعویٰ اور زور سے کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہماری جماعت میں سے طاعون سے مرتا ہے تو بجائے اس کے 100 آدمی یا زیادہ ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے، اور یہ طاعون ہماری جماعت کو بڑھاتی جاتی ہے اور ہمارے مخالفوں کو نابود کرتی جاتی ہے۔ ہر ایک مہینہ میں کم سے کم 500 آدمی اور کبھی 1000-2000 آدمی بذریعہ طاعون ہماری جماعت میں داخل ہوتا ہے۔ بس ہمارے لیے طاعون رحمت ہے اور ہمارے مخالفوں کے لیے زحمت اور عذاب ہے، اور اگر 10-15 سال تک ملک میں ایسی ہی طاعون رہی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ تمام ملک احمدی جماعت سے بھر جائے گا۔ پس مبارک وہ خدا ہے جس نے دنیا میں طاعون کو بھیجا تا اس کے ذریعے سے ہم بڑھیں اور پھولیں اور ہمارے دشمن نیست و نابود ہوں۔ اے میرے برادران اسلام اور اے میرے مخالفوں، 1 صدی قبل محمدی مریم مرزا غلام احمد السلام نے طاعون کے متعلق جو کچھ فرمایا تھا، آج وہی کچھ خاکسار عبدالغفار جمبا، مود ذکی غلام مسیح الزماں، مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم اور مود مجدد صدی ہجری 5 بھی اپنے سب مخالفوں سے کہتا ہے کہ یہ کرونا وائرس ہماری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے لیے رحمت ہے اور ہمارے مخالفوں کے لیے زحمت اور عذاب ہے۔ اگر یہ کرونا وائرس چند سال اسی طرح فرعونوں، متکبروں اور دنیا میں ظالموں اور شریروں کو ہلاک کرتا رہا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں ایک ہی مذہب دین اسلام رہ جائے گا جس کو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ احمدیت کے روپ میں دین اسلام ہی پھیلے گا، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں اپنے برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ بڑی شان کے ساتھ پورا فرمائے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو باقی تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اسے برا ہی منائیں۔ سامعین کرام، اقبال اللہ کا فضل یافتہ انسان تھا۔ بعض لوگوں کو میری ان باتوں سے جماعت احمدیہ قبرستان میں وہ تکلیف ہوتی ہے اس بات سے، میں تو سچی بات کہنے والا بندہ ہوں۔ اسی طرح غالب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل یافتہ بندہ تھا، اگرچہ اس میں کمزوریاں تھیں۔ غالب میں، اقبال صاحب میں بھی بہت کمزوریاں تھیں،
وہ کمزوریاں ان کے ساتھ ہی، اقبال جانے اللہ تعالیٰ جانے، غالب جانے اللہ تعالیٰ جانے، لیکن یہ دونوں صاحب جو ہیں یہ اللہ کا فضل یافتہ انسان تھے۔ تو اقبال اپنے کلام میں کہتا ہے، وہ مستقبل کا ایک نقشہ کھینچ کر لوگوں کے آگے رکھ دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کے اشعار پڑھوں کہ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا جب نظارہ دنیا میں ظاہر گا تو کیا ہوگا پھر؟ اقبال کہتا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ سامعین کرام، یہ نغمہ توحید جس کا اقبال نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے، یہ نغمہ توحید خاکسار کا الہی الہامی نظریہ ورچوئس گاڈ ہے، جو کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، ام النظریات اور ختم النظریات ایٹ اے ٹائم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی نظریے کے ساتھ ایک توحید کا یہ جو نغمہ ہے دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ گایا جائے گا، اور پوری دنیا شرک اور برستی سے نجات پا کر سچے خدا کی طرف رجوع کرے گی اور اسی کی عبادت کرے گی۔ تو میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اول وآخر وظاہر وباطنا، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔